ہوتا ہے، لیکن جہاز میں اپنا پاسپورٹ اپنی جیب میں رکھتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں کو میری لاش تو ہاتھ میں آ جائے، جو وہ شریعت کے مطابق اس کی کوئی غسل کفن کا ہو، ورنہ تو وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ تو جہاز کا سفر بہت رسکی ہوتا ہے، آر یا پار والا ہوتا ہے، اور جہاز گرتے ہی ہیں، گرتے ہیں تو پھر جو صورت ہوتی ہے الامان والا پھر تو جہاز کے باہر آ گئے سمجھو، یہ جب جہاز پہنچ جاتا ہے تو تھوڑی ڈھارس ملتی ہے، اور پھر بعدوں کا یوں ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب بھی کچھ اس میں اندر ہو سکتا ہو جاتا ہے۔ جو میرا سن 80 میں ہوا تھا 302 سواریاں تھیں، میں اس جہاز میں بہرحال کسی مصلحت کے تحت میں اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا اس جہاز میں۔ وہ جہاز پھر جب اس نے مجھے جانا تھا مدینہ شریف، اور یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ وایا ریاض جائے گا، یہ نہیں پتا تھا، یہ بعد میں ہی پتا چلا جب یہ جہاز جو تھا وہ کلیش ہو گیا۔ تو اس میں غالباً 302 سواریاں تھیں، تو یہ جہاز جب ریاض پر اترا اس وقت صحیح تھا، جب اس نے دوبارہ پرواز شروع کی نا تو اس وقت اس کے اندر آگ لگ گئی، یعنی سمجھو کہ لینڈنگ سے پہلے شاید آگ لگ گئی، یا لینڈنگ کی مطلب یعنی کہ وہ کاروائی کے دوران اس میں آگ لگ گئی، اور اس میں ایک بھی زندہ نہیں نکلا، سارے کے سارے مارے گئے۔ مجھے ایسے لوگ ملے وہاں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، بعض لوگ ملے کہ مطلب آپ یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں کوہرام پڑا ہوا تھا، ہمارے یہاں کوہرام مچ گیا تھا۔ اتفاق سے وہ ہمارے قریب جو ڈیکوریشن تھی، وہ ڈیکوریشن والوں نے کوئی دریا وغیرہ سکھائی ہوں گی، تو لوگ سمجھے کہ یہ واقعی ہو گیا، الیاس مر گیا۔ تو یہ کسی نے مجھے بتایا کہ ہم تو پھر کہے کہ یار چلو وضو کر کے آتے ہیں، دری پہ بیٹھتے ہیں، واقعی یعنی کہ الیاس گیا۔ عورتیں محلے سے باہر نکل آئیں، وہ کیونکہ داڑھی تو تھی میری اس وقت بھی، میں 4 آدمی مجھے جانتے تو تھے کہ یہ مطلب اس ہوائی جہاز میں یہ بھی شہید ہو گیا یا مارا گیا، تو لیکن میں نے چونکہ ہوائی جہاز بدل دیا تھا، میں اس میں نہیں گیا تھا۔ 1 گھنٹے کا تقریباً فاصلہ تھا، وہ مجھ سے 1 گھنٹے پہلے اڑا تھا، تو بہرحال میری زندگی باقی تھی تو میں بچ گیا۔ ایسے تو پتہ نہیں اور کئی حادثے ہوئے ہیں کہ میں بال بچ کر یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن یہ کہ موت پھر بھی آئی، وہ نا گو سخت جان بھی کہہ گئے، وہ کتنا ہی سخت جان ہو بندہ، لیکن بہرحال اس کو موت تو آئے گی، ہر صورت میں آئے گی، بچ کر جائے گا نہیں، چاہے 1000 سال بھی جی لے بچ کر نہیں جائے گا، موت برحق ہے۔ تو یہ کہ اس کے لیے بس تیاری ہو نہیں پاتی، کاش ہو جائے بالکل، یعنی کہ وقت جو ہے وہ غفلت میں گزر رہا ہے، اور فوراً بس وہ پتہ نہیں چلتا۔ آج ابھی مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل زندہ بچے تو ایسا لگے گا کہ یار یہ پھر آ گئے اپنے یہاں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ بابا نہیں بنتا تصور، گاڑی میں بیٹھو تو بھی پتہ ہے کہ حادثہ ہو سکتا ہے، اور اب یہ حادثہ ہو گیا تو کار میں بیٹھنے والا اور کئی دیگر ٹریولنگ کرنے والا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ہو سکتا ہے، کسی وقت حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک غفلت یہ بابا اچھوں کو دیکھا ہے کہ دوران سفر ڈیورنگ ٹریولنگ وہ بالکل موسیقی کے رسیاں ہوتے ہیں ڈیورنگ ٹریولنگ۔ میں نے الحمدللہ عز و جل بابا آپ کو دیکھا ہے کہ آپ دوران سفر اپنی کسی نہ کسی دینی مصروفیت میں رہتے ہیں، تحریری کام، مطالعہ، یا جو بھی مطلب ایک ایسا الحمدللہ انداز ہوتا ہے، آپ کو دیکھا ہے۔ لیکن جہاز کے اندر یا دیگر سواریوں کی، اب تو بابا کار میں بھی وہ ٹی وی اسکرین سیٹوں کے پیچھے لگنے شروع ہو گئے، تو اب مطلب کہ کار چلاتے ہو یا جہاز میں اڑتے ہو یا ٹرینوں میں سفر کریں یا بس میں سفر کریں، تو یا تو گانا سنتے سنتے سفر کرنا ہے، یا فلم دیکھتے دیکھتے سفر کرنا ہے، یا ناچ گانا دیکھتے دیکھتے سفر کرنا ہے۔ کسی میں یہ کوئی ایسا کانسیپٹ تصور جمتا نہیں ہے کہ کہیں اسی انداز پر سفر کرتے کرتے کوئی ایسا اچانک حادثہ آ گیا اور موت اس حالت کو اچک کر لے گئی، تو اس حالت میں مرنے کے متعلق کوئی ایسا تصور جمتا نہیں ہے کسی۔ یہ ایسے نادان لوگ ہیں۔ ایک بار ہوائی جہاز میں اترتے وقت غالباً وہ جھٹکا آیا،
جب جھٹکا آیا نا تو جو سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں نا وہ فائدے میں سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، گاڑیوں میں بھی باندھنا چاہیے کہ اس سے کچھ نہ کچھ سیفٹی رہتی ہے، بچت رہتی ہے. تو اسی لیے دیتے کہ جھٹکا آئے تو وہ ٹکرا نہ جائے سامنے. تو وہ جھٹکا آیا، اور جھٹکا آیا تھوڑا زور کا، تو ہڑا اڑی ہو گئی ہوائی جہاز میں. ہم پرسکون بیٹھے تھے، آیا جھٹکا. لوگوں نے جو بکواسیں شروع کی، حالانکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہی جھٹکا جان لیوا ہوتا تو ہم کیا کرتے، پھٹ جاتا ہوائی جہاز، گر جاتا. ایسی بکواسیں شروع کی، ایسی بکواسیں شروع کی کہ اب وہ کیا نہیں، وہی کیپٹن چلانے والوں کو اور عملے کو برا بھلا. پھر یہ بولتا ہوائی جہاز کی کمپنی کو کوستے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز اس کے ایسے ہیں. ایک بار پہیا نہیں کھلا ہوائی جہاز کا، اترنے لگا، یہ بہت خطرناک تھا. اللہ نے بال بال بس بچا لیا کہ وہ پھر اس نے اٹھا لیا ہوائی جہاز کو. تو ورنہ وہ زمین سے ٹکراتا تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. تو اس میں بھی کوئی آدمی سجدہ شکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم بچ گئے. پی آئی اے والوں کو، پی آئی اے کا جہاز تھا بیچاروں، اتنا بولا بولی الٹے سیدھے، اس کے جہاز پرانے ہو گئے، اس کے یوں ہو گیا یوں. اب یہ بیچارہ جو اسٹاف ہے یہ تنخواہ دار ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اور اگر یہ کچھ ہوتا تو مرتے یہ بھی تو ساتھ نا، یہ بھی نہیں بچتے. کرو جتنا بھی اسٹاف جتنا بھی ہوتا ہے یہ سب مارے جاتے ہیں اس میں. ان کو جان بچانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، جب تک سارے کود نہ جائیں یہ کود بھی نہیں سکتے. لیکن بیچاروں کو بولا بولی ہوتا، وہ بیچارے بھاگتے ہیں چھپتے ہیں کہ کیونکہ یہ جانور جیسے ہوتے ہیں پیسنجر، اکثر ان سے آرگومنٹس میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اب گندی گندی الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو وہ بیچارے کہاں اسٹاف والے ان کے سامنے ٹھہریں گے. اور حل بھی یہی ہے، ان کو جواب نہیں دینا چاہیے. اس طرح جب یہ لوگ بکھرتے ہیں نا تو اس میں آدمی کو چھپ جانا چاہیے یا خاموشی سے سننا چاہیے. آپ جواب دو گے تو یہ مزید چڑھائی کریں گے. تو واقعی یہ کہ ذہن بالکل خراب ہو گیا ہے کہ ایسے موقع پر آدمی عبرت حاصل کرے کہ جہاز اگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ جھٹکے کے بعد یہ ہم کو محفوظ تو ہم رہے اس میں، اگر تھوڑی بہت چوٹ کسی کو آ بھی گئی معافی مشکل. جہاز کی ایک حساس اوقات ہوتے، کریجول ٹائمز، جب جہاز لینڈنگ کر رہا ہے اور ٹیک آف کر رہا ہے، اڑتا ہے اور جب لینڈ کرتا ہے، اسپیشلی لینڈنگ ٹائم. اور بعض وہ فلائٹس ہیں جس میں جب جہاز لینڈ کر جاتا ہے، یہ فورین کے اندر غالباً میری جو مدنی چینل کے ناظرین یہ سمجھ رہے گے کہ فورین جو ٹریولنگ کرتے ہیں ان کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب جہاز لینڈ کر جاتا ہے نا وہ باقاعدہ تالیاں بجائی جاتی ہیں. حالانکہ یہ لینڈنگ کرتے ہی اللہ کا کس قدر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کروڑوں خیریت سے پہنچ گئے، بالکل تالیاں بجائی جاتی ہیں. جیسے یوں سمجھے کہ پائلٹ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہوتی ہے یا جو بھی مطلب ان کا کلچر ہے. پھر جہاز کے اندر حرکت ہے، بس یہ ہے کبھی ناک بھی کٹتی ہوگی، ان کے جھٹکے آتے بھی ہوں گے، آ بھی جاتے ہیں. اس وقت وہ انداز ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں وہ خوشی سے. وہ رجوع کر نہیں بابا، یا تو زبان سے آواز نکالنی ہے یا ہاتھ سے آواز نکالنی ہے. تو یہ ایک انداز ہے. اور وہ جو موت کا تصور جو فرما رہے ہیں نا، یہ چاہے وہ روڈ پہ جائیں، بس میں جائیں یا راستے میں چلتے ہوئے جائیں، کس وقت یہ ذہن جمتا نہیں ہے کہ میں اس وقت مر سکتا ہوں. ذہن نہیں جمتا، حالانکہ یہ ہے کنفرم کہ امکان ہے کہ کبھی بھی مر جائے. یہ ہمارے مرنا یقینی ہے، لیکن اس وقت مرے گا، کل مرے گا، آج مرے گا، شام کو مرے گا، مدنی مذاکرے میں بیٹھے بیٹھے مرے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اس سے بابا خصوص اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ان کے بھی جو بعض معاملات ہیں نا، ہمارے خصوص اسلامی بھائی یہی ہیں کہ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی وہ گیدرنگیں بنائی ہوئی ہیں. ان کے بعض چوک، ان کے وہ ایریا ہوٹل وغیرہ مشہور ہیں، یہ سوا جمع ہوں گے اور ان کا ایک وہ جو آپ قفل مدینہ کا جو فرما رہے ہیں یہ بالکل ان کی ترکیب ہوگی. تو ان کو بھی اس طرح کا تصور جمے. دیکھیں یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، تو موت تو سب کو آنی ہے نا. چل ہمارا ترجمان جو ہے نا مبلغ، وہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ان کو سمجھا رہا ہے اشاروں سے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس وقت پرسکون ہے اور سنجیدگی سے سن رہے ہیں کہ وہ موت ظاہر ان کو بھی یاد آتی ہے. یہ بھی بیچارے روتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، بے قرار بھی ہوتے ہیں. جو کیفیات عام اسلامی بھائیوں پر وارد ہوتی ہیں ان پر بھی وارد ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے والا بنا دے کہ ایک بار کچھ حضرات